مشورہ دیجیے کہ سحر و افطار کے حوالے سے کیا کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سحر و افطار کے حوالے سے ہمیں شاید وہی کچھ کرنا چاہیے جو کچھ عرصہ پہلے تک تو ہمارے معاشرے میں عام تھا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی قریب تھا۔ سادہ خوراک، معاشرے میں ہمارے بھی خوراک سادہ ہوا کرتی تھی، تھوڑی سی ہو لیکن سادہ ہو، غذا سے بھرپور ہو۔ سحری کو بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ضرور کرو، چاہے تھوڑی سی ہی، جو میسر ہے اس کے ساتھ کرو۔ جیسے بعض لوگوں کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ پہلے سے ہی کھا لیتے ہیں، اتنا سارا کھا لیتے ہیں کہ سحری کے وقت بھوک نہیں ہوتی۔ تو یہ جو فاسٹنگ کا سسٹم ہے، یہ آپ کو میں بتاؤں ٹیکنیکلی دو طرح کے فاسٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو فجر سے لے کے تو مغرب تک آپ کا روزہ ہے، جو فرض روزہ ہے، اور اس کے بعد بھی آپ سمجھیں کہ روزہ ہی ہے اب سحری تک، یعنی کہ پانی وانی بھی پیے، تھوڑا بہت کھائیں، لیکن اس طرح نہ کھا لیں مغرب کے ساتھ کہ اس کے بعد فجر جو ہے کہ قریب جا کر جب سحری کا وقت آئے تو آپ سے کچھ کھایا ہی نہ جائے، کیونکہ اتنا پیٹ آپ نے بھر لیا۔ یہ کہ بہت زیادہ پیٹ بھر بھر کے کھانا ہے تو حقیقت میں نہ صرف کہ رمضان کی برکات سے انسان کو محروم رکھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے جو فزیکل بینیفٹس ہیں وہ بھی آدمی کو حاصل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جو آپ کے جسم کو فائدہ پہنچ رہا تھا نا روزے کا، وہ سارا کا سارا ضائع ہو سکتا ہے۔ خوراک، آپ سسل کی خوراک، سادہ خوراک، فروٹس ہے، کھجور ہے، فروٹ ہے، پانی ہے، دہی ہے، دودھ ہے، وہ چیزیں بہت ساری جو فینسی کھانے ہیں نا، یہ بچوں کی تو خیر ہم بچوں کو ترغیب دینے کے لیے کہتے ہیں کہ جو مرضی بیٹا کھاؤ تمہیں کھلائیں گے، روزہ رکھنے کے لیے ان کو ہم کہہ دیتے ہیں، وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بڑوں کو تو بچہ نہیں بن جانا چاہیے۔ اتنا زیادہ کھا لینا، اتنا زیادہ پی لینا کہ پھر وہ سارا تو جو فائدہ تھا اس کے بعد بیچارے پڑے ہوتے ہیں، نہ نماز اٹھا جاتا ہے، تو اتنا نہ کھائیں۔ یہ بھی وقفہ دے کے، بریک دے کے ایک طرح کی فاسٹ ہی ہوتی ہے، روزہ ہی ہوتا ہے۔ اور پھر میں عرض کروں کہ اس مہینے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خرچے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ افطار کرنا ہوتا ہے، افطار میں اضافی چیزیں بنانی ہوتی ہیں۔ بنائیے، لیکن صرف دوستوں کو نہیں، صرف اپنوں کو نہیں، بلکہ غریبوں کو بھی یاد رکھیں اس دعوت میں، اس ایکسٹرا خرچے میں، اوروں کو بھی شامل کریں۔ اس رمضان کو اپنے دسترخوانوں کو خوبصورت بنائیں، اس پہ خوراک اچھی ہو، غذائیت سے بھرپور ہو، سادہ ہو، اور اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو ان کو بھی یاد رکھیں، خاص طور پہ جن کے مجبوراً سادہ ترین دسترخوان اور پورے سال ہوتے ہیں۔ یہ روزے کی اسپرٹ، روزے کی روح ہے کہ صرف خود نہ کھایا جائے، اپنے پیٹ نہ بھرے جائے، بلکہ اس کو اسپریڈ کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے، اوروں کو بھی دیا جائے۔